الحمد لله لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وقال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اور مکرم تشریف لائے ہوئے مہمان کرام جناب شیخ عبدالحفیظ احمد الفرقانی صاحب اور دیگر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور احسان ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں دینی مجلس میں کچھ دین کی باتیں سننے اور کہنے کی توفیق بخشی، اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے۔ اور آپ سبھی حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ مجلس کس لیے منعقد کی گئی، اور ان مجالس کے منعقد کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جو اپنے پروردگار سے کمزور ہوا ہے کہ وہ تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور یہ جو انسان دنیاوی زیب و زینت کو دیکھ کر اس آخرت اور موت کی اس یاد کو بھول گیا ہے، اور اس موت اور آخرت کی جو فکر ہے اور وہ جو غم ہے وہ ہر وقت انسان کے سامنے اور انسان کے دل و دماغ پر ہر وقت مستحضر رہے، تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی۔ تو اس میں پروردگار یہی فرما رہے ہیں کہ والتین والزیتون، کہ انسان کی ایک اونچائی ہے اور انسان کی ایک نیچائی ہے۔ جب انسان اپنی اونچائی پر پہنچتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب انسان پستی میں گر جاتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، پھر وہ سور اور خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم، اور زیتون تین اور انجیر کے علاقے والے رہنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم، اور اس امن کے شہر کے رہنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کہ انسانیت کی بلندی یہاں ہے، وہ یہاں پہنچتا ہے، پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان پہنچتا ہے اپنی بلندی پر تو پھر انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن پھر ایک انسان کی گراوٹ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان اپنی اس پستی کے اندر گر جاتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کتوں اور سوروں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے صرف دو ہی باتیں عرض کرنی ہے کہ انسان اونچائی پر کس طرح پہنچے گا اور پستی میں انسان کس طرح گرتا ہے۔ صرف دو ہی باتیں ہیں کہ جس کو اپنا مالک یاد رہتا ہے، جس کے دل کے اندر اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے اور جس کے دل کے اندر اپنے مالک کا استحضار رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پروردگار نے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ جس شخص کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ پوری دنیا، عقل مند اور ذہین انسان سمجھتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ پوری کائنات، چاند، سورج، نباتات، شجرات، حجرات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ کیا انسان تیرا بھی یہی مقصد ہے کہ تو کھاتا جائے اور پیتا جائے، اور گھاس جس طرح اگتا ہے اور ختم ہوتا ہے کٹ جاتا ہے، کیا تو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا پروردگار نے نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے پروردگار نے بیکار پیدا کیا ہے کہ جس طرح گھاس اگتا ہے اور کٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیا تو بھی اسی لیے ہے کہ تو کھاتا جائے پیتا جائے اور مرتا جائے اور تیری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اور تیرے اس دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد نہ ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے پروردگار نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ اور اے انسان تجھے کیا سمجھتا ہے کہ تجھے میرے پاس واپس نہیں آنا ہے، بلکہ تجھے ضرور بھی ضرور میرے پاس واپس آنا ہے۔ قل ای وربی انہ لحق، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے یہ جو دنیا ہے یہ کرنے کی جگہ ہے، یہ عدالت میں فیصلہ ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ابھی کرنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ اور مقام ضرور آنا چاہیے جس میں انسانوں کو ان کے کاموں کا صلہ ملے، جس میں انسانوں کے ان کے کاموں کا پھل ملے، اور جہاں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کے آنسو پوچھے جائیں۔ اگر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے تو پھر کائنات بیکار ہو جائے گی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس کائنات دوبارہ پیدا کرنے پر، زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ہم ضرور بھی ضرور اس کے بعد ایک اور مرحلہ لائیں گے اور تم کو کھڑا کریں گے۔ اور قرآن کریم بار بار اس مضمون کو دہرا رہا ہے، بار بار اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات نے ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ، بلکہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم گزر جائیں گے اس کے بعد اور ایک مرحلہ اور مقام ضرور آئے گا جہاں پروردگار یہ فرمائیں گے کہ لقد جئتمونا فرادا، کہ آپ تنہا آ گئے، اکیلے آ گئے، استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، اور پیر کے ساتھ مرید نہیں، اور بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں، بلکہ لقد جئتمونا فرادا، تم اکیلے آ گئے، کوئی ساتھ لے کر کے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد پروردگار کہیں گے لمن الملک اليوم، یہ بادشاہی کس کی ہے؟ آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ آج کون حکومت کر سکتا ہے؟ پھر فرمائیں گے پروردگار للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا اور ہمارا ریکارڈ، میرا ریکارڈ پیش ہوگا۔ پھر پروردگار ریکارڈ انسان کے سامنے پیش کریں گے اور پھر فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تو پڑھ اپنا نامہ اعمال اور دیکھ تو اس میں تو خود فیصلہ کر کے تجھے کہاں جانا ہے، تو کس نے تیرا نام اعمال تو خود فیصلہ کرے گا۔ پھر انسان پڑھے گا اور اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ صرف ریکارڈ نہیں، اتنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ وہ زمین گواہ ہوگی جس زمین پر میں نے اور آپ نے جرائم کیے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہوگی، وہ بھی گواہی دے گی۔ بلکہ اس کے آگے انسان کا ایک ایک انگ بولے گا، انسان کے ایک ایک جسم کا انگ بولے گا، انسان کی کھال بولے گی اور کھال کا ایک ایک بال بولے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد پروردگار کہیں گے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور پھر پروردگار فرمائیں گے کہ میں نے اس فیصلے کے دن کے لیے تم کو اور اگلوں اور پہلوں کو سب کو اس کے لیے جمع کیا ہے۔ اور اس دن لا تخفى منکم خافیہ، اگر کوئی بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کر کے دکھائے، اگر کوئی چیز چھپانا چاہے تو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ لا تخفى منکم خافیہ، وہاں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ یوم تبلی السرائر، جب اس دن کو انسان بھول جاتا ہے، پھر انسان قارون بنتا ہے، پھر انسان نمرود بنتا ہے، پھر انسان حامان بنتا ہے، پھر انسان درندگی کو پار کر جاتا ہے، پھر انسان کو بھوڑوں کی آہیں اور سسکیاں نہیں سنائی دیتی، پھر انسان اوروں کی سروں پر ڈھیر لگا کر کے اس کے اوپر اپنا تاج محل کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس دن کو یاد رکھتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جب انسان اس دن کو یاد رکھتا ہے پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، پھر وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے، اکیلے میں بیٹھ کر کے، رات کے اندھیری میں اور اپنے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ سے کوئی گناہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ نہ رہا ہو، جہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اور من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اس دن کو بھول جاتا ہے پھر انسان قارون، نمرود اور حامان بنتا ہے۔ اور اسی دن کو آج سے 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ہر ایک شخص کو موت آنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد
دو ہی مقام ہے اور دو مرحل ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن جہنم میں گرنے سے بچ گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ان الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ نارا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ دنیا میں کوئی بادشاہ کی شکل میں بادشاہ بنا ہوا تھا اور امیر بنا ہوا تھا اور نام کا بزرگ بنا ہوا تھا، وہ لٹ گیا، وہ پٹ گیا۔ اور آج سے 1450 سال پہلے یہ دن آپ کے سامنے اور میرے سامنے آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کرنے کے لیے ہم اور آپ نے سب نے مل کر کے اس دن کو یاد کرنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دن کو عملی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا اور اس دن کے نمونے ان کے سامنے پیش کیے کہ کس طرح سے کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، تو پھر وہ جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو نیک نہیں تھے وہ نیک بنے۔ کیسے انسان بنے؟ ایسے انسان بنے کہ قیامت تک انسانیت کی آنکھ ترستی رہے گی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو نمونہ پیش کیا۔ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل عرض کرنے کے لیے، جو نمونہ پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ پھر جو ظالم نہیں تھے وہ انسانیت کی آنکھ ان کو ترستی رہے گی، قیامت تک ایسے انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں سب سے کہتا ہوں، تعلق والوں سے، سب سے جو یہاں پر ہیں حضرات، اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دن آپ کے اور میرے سامنے آنے والا ہے۔ اس دن کے لیے ہم اس دن کے لیے تیاری کریں اور اس دن کے جو نمونے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے اس دن کو یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے زیادہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں یہاں پر رہ کر کے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔